الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ محترم منم ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی جناب سفیان دلاور صاحب، امیر ضلع جنوبی جناب سید عبدالرشید صاحب، سابق ممبر صوبائی اسمبلی، ذمہ داران جماعت اسلامی ضلع جنوبی، اور میرے بہت عزیز نوجوانوں، لیاری کے غیور مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محبت دی ہے، استقبال کیا ہے، اور مبارکباد جماعت اسلامی ضلع جنوبی کی اور خاص طور پر لیاری کی ٹیم کو کہ جس نے اس دعوت افطار کو بھی جلسہ عام میں تبدیل کر دیا۔ اور لیاری کے عوام کا یہ جماعت اسلامی پر اعتماد ہے کہ بھرپور طریقے سے آج بھی وہ پوری طرح جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو تحریک جماعت اسلامی اس شہر میں اور پورے ملک میں لے کر چل رہی ہے، اس میں ضرور اس شہر کے اور اس لیاری کے عوام کو اس پیپلز پارٹی کو حق دینا پڑے گا۔ اس شہر میں اور اس صوبے میں گزشتہ 16 اور اب 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور لیاری کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا گڑھ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی اگر فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو پیپلز پارٹی کو لیاری سے شکست فاش ہو چکی ہے۔ پورے شہر اور صوبے سے ان کا نشان لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ان کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی بی نہیں اے پلس ٹیم بنی ہوئی ہے، اور لوگوں کا جس طرح استحصال اس حکومت نے کیا ہے تاریخ میں شاید اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ابھی پورا دکھڑا عبدالرشید صاحب اور سفیان دلاور صاحب رو رہے تھے کہ کس طرح جو فنڈز ہیں ان میں خرد برد کی جا رہی ہے، کیسے لیاری کا پانی بیچا جا رہا ہے، کس طرح یہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہاں پر جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو بھی مکمل نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا یہ تنگ لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، اور میں سب آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے کہ اس مافیا سے ہم جان چھڑائیں جنہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک بنایا ہے۔ یہاں تعلیم کا بحران ہے، یہاں صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے، یہاں بنیادی ضرورتوں کا مسئلہ ہے، لیکن منشیات کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نوجوانوں کے جسموں میں زہر اتارنے کے لیے سارے مافیاز موجود ہیں، اور پولیس بھی ان کو نہیں پکڑتی، اس لیے نہیں پکڑتی کہ سارا یہ کرپشن کا نظام بلاول ہاؤس تک جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جاتا ہے، اور سب تک جو ہے یہ بھتہ پہنچتا ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ یہ عزم رکھتی ہے آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ڈرگ مافیا کا مقابلہ کریں گے، منشیات بیچنے والوں کا راستہ روکیں گے، اور ان سارے لوگوں کا جو ان کے سرپرست بنے ہوئے ہیں ان سے اپنا حق وصول کریں گے۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں، اس وقت اس شہر کی صورتحال ہو، صوبے کی یا ملک کی، ہر طرف لوگ پریشان ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل تھانوں پر حملے ہو رہے ہیں، افواج پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، عام لوگوں پر، علماء کرام پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے جو نہ صرف خیبر پختونخوا میں موجود ہے بلکہ بلوچستان میں بھی موجود ہے۔ بلوچ عوام اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں، وہ یہ فریاد کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے پیاروں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی یہ مطالبہ آج یہاں لیاری کے غیور عوام کے توسط سے کر رہی ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالتیں کس لیے موجود ہیں، قانون کس لیے موجود ہے، اور اگر آئین پر حلف اٹھانے والے ہی ہمارے بچوں کو لاپتہ کریں گے تو پھر اس آئین کی پاسداری کون کرے گا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں کو بازیاب بھی کرے اور لوگوں کو ان کے حق دے۔ بلوچستان کے عوام کو بھی ان کا حق ملے، اگر ان کو روزگار ملے، اگر وہاں انڈسٹریلائزیشن ہو، وہاں سی پیک کے پراپر روٹس کو پراپر طریقے سے بنایا جائے، تو پھر بلوچ عوام کیوں اس طرح سے بپھریں گے؟ اس لیے مسئلے کا حل یہ ہے کہ عوام کو اعتماد دیا جائے، عوام لیاری کے ہوں، عوام سندھ کے ہوں، پنجاب یا بلوچستان کے ہوں، یا خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہوں،
عوام کا پورا طبقہ ایک طرف ہے، حکمران طبقہ ایک طرف ہے۔ یہ حکمران طبقہ آپس میں ملا ہوتا ہے، ان میں کوئی بلوچ اور سندھی، کوئی پنجابی پختون، کوئی مہاجر سرائکی کشمیری ہزارے وال نہیں ہوتا، کوئی آپس میں تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹا سا حکمران طبقہ آپس میں مل کر 25 کروڑ عوام کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لیاری کے لوگوں، میں جانتا ہوں کہ یہاں ہر زبان، ہر قوم، ہر برادری کے لوگ رہتے ہیں، یہاں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش بھی بہت کی گئی ہے، لیکن لیاری اپنے اتحاد سے یہ بات ثابت کرے کہ ہم سب ایک ہیں، مظلوم ایک طرف کھڑے ہیں، عام لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، نوجوان ایک طرف کھڑے ہیں، اور ظالموں کا ٹولہ دوسری طرف کھڑا ہے۔ ہم سب مل کر ان ظالموں سے اپنا حق انشاءاللہ وصول کریں گے۔ اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستو، یہی پورے پاکستان میں بھی یکجہتی اور اتحاد کا پیغام ہم لے کر چلیں گے، اور ان سب لوگوں کا راستہ روکیں گے جو ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں اور دوستو، پوری دنیا میں ایک ہی نظام چل رہا ہے۔ ہمارا لوکل حکمران طبقہ بھی اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنا ہوا ہے کہ جو امریکہ کی صورت میں موجود ہے۔ آج فلسطین میں، غزہ میں بمباری کر کے اسرائیل نے 350 بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو شہید کیا ہے۔ یہ اسرائیل دہشت گرد ہے، اور اسرائیل کا سب سے بڑا پشتبان امریکہ ہے، اور ہمارا حکمران طبقہ امریکہ کے آگے جھکتا ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، کوئی امریکہ کی مذمت نہیں کرتا، کوئی اسرائیل کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے فلسطینی بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں پر انہوں نے ان کے لیے کھانے پینے کے راستے بھی بند کر دیے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے مظلوم ایک ہوں گے اور دنیا بھر کے ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جدوجہد مقامی سطح پہ بھی ہوگی، شہروں اور صوبوں کی سطح پہ بھی ہوگی، اس ملک کی سطح پہ بھی ہوگی، اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آئیں ہم آگے بڑھنے کا عزم کرتے ہیں۔ اپنی بستیوں کے مسئلے بھی ہمارے لیے بہت اہم مسئلے ہیں، وہ حق بھی حاصل کریں گے، اور اس ملت کا سر بھی فخر سے انشاءاللہ بلند کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت جو صورتحال پاکستان میں موجود ہے، بدامنی کا راج ہے، اور ہر طرف لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ انسانی خون انتہائی سستا ہو گیا ہے۔ اس بدامنی کے ماحول میں ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کے اور فوج کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں، ان دوریوں کو پاٹا جائے۔ لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ خود فوج کے پاس ہے، اس کا راستہ حکومت کے پاس ہے۔ حکومت اور افواج پاکستان آئین کے مطابق اگر عمل درآمد شروع کریں گے، اپنے حصے کا کام کریں گے، جس کا جو آئینی اختیار ہے وہ اسی میں رہتے ہوئے کام کرے گا اور لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرے گا، تو عوام میں اعتماد پیدا ہوگا۔ لیکن جب آپ اپنے مخصوص ٹولے کو فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کر دیں گے، اور وہ لوگ جنہیں لوگوں نے ٹھکرا دیا، جنہیں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے، لوگوں نے اپنی بستیوں سے نکال دیا، ان کی پرفارمنس دیکھ کر نکالا، ان کے کنڈکٹ کو دیکھ کر نکالا، ان کی کرپشن دیکھ کر نکالا، ان کی امریکہ کی غلامی دیکھ کر یہاں سے دور کر دیا۔ لیکن ایسے ٹولے کو جب اسٹیبلشمنٹ ہمارے سروں پر مسلط کرے گی، تو پھر یہی ہوگا کہ عوام اور فوج کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہوں گی، عوام اور حکومت کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہوں گی۔ ہم نے دیکھا تھا بلدیاتی انتخاب میں اس شہر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، لیکن قبضہ کر کے ایک میئر کو مسلط کر دیا گیا۔ اب بلدیاتی اداروں کو پیسے نہیں دیے جاتے۔ پیپلز پارٹی کے بلدیاتی ٹاؤن چیئرمین ہو یا جماعت اسلامی کے چیئرمین ہو، سبھی کہتے ہیں پیسہ آتا تو ہے وفاق سے، جاتا کہاں ہے؟ لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ ایک ٹولہ ہے جو لوٹ رہا ہے اور نیچے کی سطح کے کارکنوں کو، سیاسی ورکروں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو مسلط کردہ لوگ ہیں، یہ کبھی بھی لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جتنا پیسہ دے کر آئے ہیں اس سے زیادہ پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس بڑی تحریک کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس شہر میں بھی ملین مارچ کریں گے اور پورے ملک میں بھی عوام کو بیدار کریں گے۔ بین الاقوامی طاغوت ہو یا اس طاغوت کے اعلی کار حکمران طبقہ ہو، ایک بڑی تحریک آپ کا
آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔